الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز بھائیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ مجھے اب سے لے کے مرد دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ میرے حبیب آپ ایمان والوں کو وعظ و نصیحت کیا کریں، اس لیے کہ وعظ و نصیحت ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وعظ سے نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا وعظ و نصیحت کیا کریں. اور واقعی ایمان والا اگر حقیقی ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، اس نے اپنے ایمان کو خراب نہ کیا ہو، استعداد کو برباد نہ کیا ہو، دل کو سیاہ نہ کیا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اور نیک لوگوں کے واقعات کا ایسے آدمی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے پچھلے جو کہا تھا کہ آدمی کا دل بنا رہے، ایمان بنا رہے، ایمان کامل ہو، آدمی کی استعداد خراب نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کامل بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. ظاہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آدمی جو بننا چاہے تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کی مجلس اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، وہ ڈاکٹروں کے آگے بیٹھتا ہے، ان سے سنتا ہے، ان سے پڑھتا ہے. کوئی یہ چاہے میں انجینئر بن جاؤں تو اسے انجینئر لوگ حضرات کے آگے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی مجلس اختیار کرنی پڑتی ہے. یہاں تک کہ یہ جو دنیا کے ہم کھانے بناتے ہیں، تو کھانا بھی جب تک آدمی کھانا بنانے والے استاد کے آگے نہ بیٹھ جائے، اس کی صحبت اور مجلس اختیار نہ کرے، تو وہ پھر کھانا نہیں بنا سکتا. تو ایسے ہی اللہ والا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. اگر دنیاوی چیزیں ہم بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، تو پھر ہم دین استاد کے بغیر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ صحبت کا، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ نسخہ تجویز فرمایا. خود علماء نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، ظاہر علماء نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے پھر آخر میں صحابہ نے رسول اللہ سے یہ باتیں سنی ہیں، اور اللہ کے حبیب کو اللہ نے بتائی ہے یہ باتیں، اور خود اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہم سے سرزد نہ ہو جائے،
کوئی عمل کوئی کام سرزد نہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کامل بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اس کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن کے الفاظ تو بڑے عجیب ہیں، اور ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ہر وقت ان کے ساتھ رہو۔ جیسے بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں بھی، حضر میں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی حدیث جو اوروں کے علم میں نہیں تھی ان کے علم میں تھی، اور خود کہتے تھے کہ ہم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹے رہتے تھے۔ ایسا اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، نیک بن جائیں، تو پھر میرے نیک بندوں کے ساتھ چمٹے رہو، ان کی صحبت کے ساتھ چمٹے رہو، ان سے علیحدہ مت ہو۔ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ جس ماحول میں ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ بچائے ہم کو، اگر کوئی ٹی وی پہ گانا لگا دے اس کا اپنا اثر ہوگا، موسیقی لگا دے اس کا اپنا اثر ہوگا، اگر کوئی اللہ والے کا بیان لگا دے، تلاوت لگا دے، ترجمہ لگا دے تو اس کا اپنا اثر ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیزیں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، جن چیزوں میں رہتا ہے تو ان چیزوں کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس حکیم ذات نے وہ ساری چیزیں حرام قرار دی کہ جو ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو برباد کرنے والی ہے، حرام قرار دی۔ اسی فطرت کی وجہ سے، اسی استعداد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک نے کیا فرما رہے کہ ایمان والا، جو کامل ایمان والا ہو، کامل ایمان والا، اللہ جس کو ایمان والا کہے، مومن کہے، اس سے وہی مومن مراد ہوتے جو کامل ایمان والا، نام نہاد نہ ہو، نام کا مسلمان، نام کا مومن نہیں، کامل ایمان والا، کامل مسلمان۔ اللہ نے قرآن میں ان کی صفات بیان فرمائی اور ان کی باتیں بتائی، فرمایا ایسے کامل ایمان والے بندے، ان کو وعظ فائدہ دیتا، ان کو نصیحت فائدہ دیتی، لہذا ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرے ایمان والوں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم پہ اگر وعظ اثر کر رہا ہے، نصیحت اثر کر رہی ہے، ہمارے دل کی کایا پلٹتی ہے، انقلاب اس میں آتا ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم کامل الایمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں کامل ایمان والے لوگ وہ تھے جنہیں اللہ کے کلام کی تلاوت وہ اچھی لگتی تھی، اس سے مزہ آتا تھا، مزہ بات ضرورت کی کرتے تھے۔ آج ہم تلاوت کرتے نہیں ہیں، کوئی دینی کتاب دیکھتے نہیں ہیں، وہ باتیں کرتے نہیں تھے، ضرورت کی بات کرتے تھے، ضرورت کی۔ باقی ان کی زندگی کیا تھی؟ آخرت بنانا، رب کو راضی کرنا، آخرت بنانا، رب کو راضی کرنا، یہ ان کی زندگی تھی، بات صرف ضرورت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے نہ ان کو کسی نے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، نہ پیتے ہوئے دیکھا تھا، بس ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں، دین سیکھنے سکھانے میں وہ مصروف رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے دنوں میں مینا کے بازار میں تھا، حج سے جب فراغت ہوئی تو وہاں ایک آدمی تھا، اس نے بڑے خلوص سے کہا کہ میری دعوت آپ نے کھانی ہے اور ضرور کھانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
اس آدمی نے دعوت میں کیا پیش کی؟ وہ ایسے بے تکلف لوگ تھے، کامل ایمان والے، دعوت دینے والے بھی بے تکلف، لینے والے قبول کرنے والے بھی بے تکلف۔ اس نے روٹی کے ایک ٹکڑا پیش کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دل سے اور ذوق و شوق سے وہ کھانا شروع کیا کہ اس نے دل سے خلوص سے دعوت دی تو شروع کیا۔ ابھی وہ کھا رہے تھے، اس دوران میں وہ آدمی کہنے لگا کیا مجھے قریشی معلوم ہوتے؟ میں نے کہا اندازہ کیا ہوا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے بھی بے تکلف ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ میری دعوت کیا کی؟ قبول کر لی، اور میں نے کہا بے تکلف دعوت کی، بے تکلف آپ کو ٹکڑا روٹی کا پیش کیا، آپ بے تکلف کھانے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، تو اس بزرگ نے اس آدمی نے مجھے کہا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس آدمی نے مجھے خود کہا کہ یہ جو خاکی رنگ کا اونٹ ہے یہ خالی ہے، ہمارے قافلے کے پاس خالی ہے، اس پر قافلے میں سے کوئی بھی سوار نہیں، سوار ہونے والا نہیں۔ تو میں نے کہا میں اور کیا چاہتا ہوں؟ چنانچہ میں اس قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوا مدینے کی طرف، امام مالک کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ دیکھیں ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں امام مالک کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایک مومن دوسرے مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کی محبت کی خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح وہ اس سے کرتا ہے۔ مومن کی محبت مومن سے کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہم اس سے معلوم ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل کینے سے بھر چکے ہیں، ہمارے دل حسد سے بھر چکے ہیں، آج ہمارے دل بغض سے بھر چکے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک کیا قیمت ہے ایک مومن جب دوسرے مومن سے محبت کرتا۔ صحیح حدیث میں مسلم شریف میں یہ روایت میں نے پیش کی تھی درس میں یا کسی جمعے کی تقریر میں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا راستے، اور وہ دوسرے آدمی جس کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، نیک بندہ تھا، ممکن ہے عالم ہو۔ راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں ملا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ تو فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں آدمی سے ملنے کے لیے۔ کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اس سے محبت۔ فرشتہ کہنے لگا جیسے تمہیں اس کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کو اسی طرح تمہارے ساتھ محبت ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مومن سے محبت کرے، معمولی بات نہیں۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم 16 دن میں مکہ سے مدینے پہنچے، اور 16 دن میں اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے میں نے 16 قرآن ختم کیے۔ دن میں ایک قرآن، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل پڑھتے رہے تھے، تب تو دن میں ایک قرآن۔ ہم جب کہیں سفر پہ جاتے یا جہاں بھی ہو، ہمارے اوپر بھی دن رات گزرتے ہیں، کبھی ہم نے قرآن ہاتھ میں لیا؟ آج تو لوگوں نے قرآن لینا ہاتھ میں چھوڑ لیا ہے۔ ایک دن میں ایک قرآن ختم کیا، 16 دن میں 16 قرآن۔ کہتے ہیں جب مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی پہنچے، نماز ہوئی، نماز کے بعد دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، دراز قد کے، تہبند پہنے ہوئے ہے، وہ آدمی تہبند پہنا ہوا ہے، اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور نماز کے بعد ایک اونچی جگہ پہ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ تو بزرگ آدمی ہے، بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں سمجھ گیا، اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو لوگ ارد گرد بیٹھ گئے، شاگرد ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ امام مالک ہو، میں بھی بیٹھ گیا۔ اب اوروں کے پاس تو کاپیاں بھی تھی، قلم بھی تھے، اور وہ سیاہی میں ڈبو کے قلم، پہلے زمانے میں آج کل جو پین ہے یہ نہیں ہوا کرتے تھے،
تو قلموں کو سیاہی میں ڈبو کے وہ لکھتے تھے کاپیوں میں. میں نے کیا کیا, میرے پاس نہ سیاہی نہ کاغذ نہ قلم, میں نے ایک تنکا لیا نیچے سے اور اس کو زبان کے ساتھ لگا کے ہتھیلی پہ لکھنے لگا. ہتھیلی. امام مالک رحمۃ اللہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب اگلی نماز کا وقت ہوا, مجلس برخاست ہو گئی, امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلا لیا اپنے پاس تاکہ تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے. میں نے کہا جی ہاں, میں اس طرح مکہ سے آیا ہوں, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ پھر آپ ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا وہ آپ کی حدیثیں میں لکھ رہا تھا, حدیثیں میں لکھ رہا تھا ہاتھ پہ. تو نے کہا کہ دکھاؤ. ہاتھ میں لکھا, اس میں کچھ نہیں تھا کیونکہ میں زبان سے وہ ٹنکا لگا کے لکھ رہا تھا, اسے کیا لکھا جاتا. تو اس میں ہمارے بہت ناراض ہو گیا. ہم نے کہا یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے اور ویسے زبان کے ساتھ ٹنکا لگاتے رہے. میں نے کہا کہ حضرت یہ تو ظاہری مناسبت پیدا کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا, اور بھی یوں لکھ رہے تھے تو میں نے بھی یوں لکھنا شروع کیا کہ ظاہری آپ جو املا کرا رہے ہیں, احادیث کا املا کرا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں احادیث, اس میں میری مناسبت پیدا ہو جائے اوروں کے ساتھ, اور مجھے آپ سے املا لکھنے کی, احادیث لکھنے کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے, شرف حاصل ہو جائے. ورنہ میں دل پہ لکھ رہا تھا. میں کس پہ؟ دل پہ میں لکھ رہا تھا. نے کہا اچھا دل پہ لکھ رہے تھے, مجھے پھر ایک دو حدیثیں سناؤ. میں نے کہا ایک دو حدیثوں کی بات کرتے ہیں, میں ساری کی ساری حدیثیں سنا دوں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 127 حدیثیں لکھا چکے تھے اپنے شاگردوں کو, اور وہ قلموں کے ذریعے وہ لکھ چکے تھے, اور میں دل پہ لکھ چکا تھا. میں نے وہ 127 ساری کی ساری حدیثیں سند اور متن دونوں کے ساتھ. سند کہا جاتا ہے اس سلسلے کو جو بیان کرنے والے سے لے کے وہ رسول اللہ ہم تک پہنچتا ہے. مجھے یہ حدیث اس نے بیان کی, اس کو اس نے بیان کی, اس کو اس نے بیان کی, اس کو اس نے, اس کو فلاں صحابی نے اور فلاں صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں سند. اس سلسلے کو سند کہا جاتا ہے. اور متن حدیث کو کہا جاتا ہے, حدیث کے الفاظ کو. تو میرے سند اور متن کے ساتھ 127 حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی. بڑے خوش ہو گئے, وہ سن کے بڑے خوش ہو گئے کہ بڑے ذہین فدین معلوم ہوتے ہو. پھر مجھے کہا کہ آپ نے میری ضیافت قبول کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اندھے کو اور کیا چاہیے, دو آنکھیں, میں تو ایسا مسافر تھا. اور انہوں نے کہا کہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا, میرے پاس رہنا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑے اچھے کھانے کا اہتمام کیا, اور بستر بھی میرے اس کا انتظام کیا, بستر بھی لگا دیا, ساتھ وضو کے لیے پانی رکھا. امام مالک رحمۃ اللہ کی بیٹیاں بڑی عالم فاضل تھیں. آج تو ہمارے بیٹیاں آج ہمارے بیٹے بھی ان کو دین کے ابجد کا نہیں پتہ, فرائض کا نہیں پتہ, واجبات کا نہیں پتہ, جن کا سیکھنا فرض اور واجب اور ضروری ہے. بیٹے تو بڑے, ہم بڑوں کو پتہ نہیں. بہت سارے جاتے ہیں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں نیت نہیں آتی, جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. بہت ساری تعداد میں جنازہ کہیں پڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو بعد کھڑے ہوتے ہیں. جو آدمی اپنے والدین کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے, وہ پڑھ نہ سکے, تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہے. آج بڑوں کو فرائض اور واجبات نہیں آتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں ایسی عالمہ تھی, فاضلہ تھی, جہاں وہ قرآن مجید کی حافظہ تھی ان کی بیٹیاں, وہاں وہ احادیث کی بھی حافظہ تھی. حدیثیں زبانی یاد تھی, حدیثیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب شاگردوں کو حدیث لکھاتے تھے, اور ایک حدیث وہ ایک شاگرد تلاوت کر رہا ہوتا, حدیث کی تلاوت, حدیث جب پڑھا رہے ہوتے امام مالک, ایک شاگرد حدیث کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا, اور اس تلاوت کے دوران اگر کوئی غلطی ہوتی تو ان کی بیٹیوں کو وہ حدیثیں اس طرح بسم اللہ کی طرح یاد تھی. انہوں نے 2 لکڑیاں پاس رکھی ہوتی تھی, پردے کے پیچھے سے وہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی, آواز آتی, امام مالک سمجھ جاتے شاگرد سے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ایسی حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی. اللہ نے ان کا نام جو روشن کیا ویسے نہیں. اور مرنے کے بعد قیامت تک جو ان کے تذکرے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی, امام مالک رحمت اللہ علیہ, یہ ویسے نہیں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کھپایا, پہلے حاصل کرنے کے لیے اور پھر پہنچانے کے لیے کھپایا. اپنی اولاد کی تربیت کی. آج تو ہم خود دین پہ پورے نہیں ہیں, ہم اولاد کی کیا تربیت کریں گے.
اولاد کو کیا دین پہ لگائیں گے؟ آدمی خود دیندار ہو تو اولاد کو دیندار بناتا ہے، خود آدمی دین سے پیچھے وہ اولاد کو کیا دیندار بنائے گا؟ ایسی بیٹیاں تھیں۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے کھانا کھا لیا اور رات گزر گئی، فجر کی نماز کے لیے دونوں گئے مسجد۔ نماز جب پڑھی فجر کی، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، واپس جب گھر آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ کہنے لگے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پہ اشکال ہے، ایک دو اشکال ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ تو کہنے لگا کہ بیٹیوں نے مجھے کہا کہ آپ تو کہتے بڑے یہ اچھے اور نیک آدمی ہیں، ایک تو ہم نے کھانا جو بھیجا تھا ان کے لیے وہ کئی آدمیوں کا کھانا تھا، کئی آدمیوں کا کھانا تھا، اور یہ اکیلے کھا گئے، کئی آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا گئے، اور پھر برتن بھی ایسے صاف کیا کہ ہمیں دھونے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، ایسے صاف کیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہم نے وضو کے لیے پانی رکھا، مصلی بھی رکھا، وہ مصلی بھی اسی طرح پڑا رہا، پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، نہ تہجد کی نماز پڑھی، نہ رات کو تہجد کی نماز پڑھی، حالانکہ اس سے تو ہم نے پانی رکھا تھا کہ شاید تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر بظاہر ساری رات یہ سوئے رہے، کیونکہ اگر سوئے نہ رہتے تو پانی استعمال کرتے، پانی استعمال نہیں، اس کا مطلب سوئے رہے۔ پھر صبح نماز کے لیے گئے مسجد، اور مسجد میں تو پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لوگ گھروں سے وضو کر کے مسجد جاتے تھے، اور اصل سنت بھی یہی ہے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں کے گھر ہوں وہ گھروں سے وضو کر کے جائیں۔ یہ جو پانی ہوتا ہے عام طور پر مسافروں کے لیے ہوتا ہے، مسافروں کے لیے، مزدور وغیرہ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے، بہتر افضل یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر ہوں وہ گھروں سے وضو کر کے جائیں۔ تو بیٹیاں کہنے لگی کہ وہ مسجد میں تو وضو کا کوئی انتظام نہیں، اور یہ پھر صبح گئے انہوں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی ہوگی، یہ اشکالات بیٹھوں۔ تو اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے کھانے سے جب میں نے ایک لقمہ لیا اس کے اندر اتنی نورانیت تھی کہ میرے دل کے اندر اس سے بڑی نورانیت پیدا ہو گئی، میں ایک ایک لقمہ لیتا گیا اور نورانیت سے میرا دل بھرتا گیا، ایک ایک لقمہ لیتا گیا۔ ایک امام مالک ہے، ایک امام شافعی ہے، تو ظاہر ہے ایک کا کھانا تو ایسا پاکیزہ تھا ہی، حلال رزق تھا ہی، دوسرے کا باطن ایسا تھا کہ باطن میں جب وہ لقمہ گیا تو باطن کو پتہ چلا کہ یہ نورانیت والا لقمہ ہے، حلال مال ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے بزرگ بندے ایسے گزرے ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ جب منہ میں لقمہ لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام۔ اس دین کی ایمان کی برکت ہوتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، بہت سارے بزرگ منہ میں لقمہ لیتے اور پھر کیا کر رہے تھے، واپس جو ہے وہ واپس ڈال دیتے تھے، منہ سے ہٹا دیتے تھے، اور بعضوں کو اگر نکل گیا تو پھر الٹی کر دیتے تھے اور اس طرح وہ نکال لیتے تھے۔ پھر جب پوچھتے بات کیا بات ہوئی، لقمہ واپس کیوں پھینکا یا الٹی کیوں کی، تو بتا دیتے کہ یہ جو لقمہ اندر گیا تھا حلال کا نہیں لگ رہا، حرام کا لگ رہا تھا۔ تو امام شافعی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کھانے کے اندر اتنی نورانیت تھی، ایک ایک لقمہ میں لیتا گیا اور میرا دل نور سے، نورانیت سے بھرتا گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ پوری زندگی مجھے پھر ایسا رزق حلال نہیں ملے گا، نورانیت سے بھرا ہوا رزق مجھے نہیں ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ اس نورانیت والے رزق کو اور کھانے کو جزو بدن بنا لے۔ اس لیے میں نے اس سارے کے سارے کھانے کو اپنے بدن کا کیا بنا لیا، جز بنا لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ اور جہاں تک وضو کا تعلق ہے، تہجد کا تعلق ہے، تو اس کھانے کے اندر اتنی نورانیت تھی کہ میری نیند اس سے غائب ہو گئی۔
میری نیند اس سے کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی، میں سویا نہیں۔ چنانچہ پھر میں ایک چھوٹی سی حدیث میرے سامنے آئی، اس چھوٹی سی حدیث میں غور فکر کرتا رہا اور میں اس سے فقہی مسائل نکالتا رہا۔ وہ حدیث یہ ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، تو انہوں نے ایک پرندہ رکھا تھا، وہ پرندہ جب مر گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بچہ بڑا پریشان تھا۔ بچے بعض پرندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو بڑا پریشان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، وہ تو جہاں بڑوں کی دلجوئی کرتے تھے وہاں چھوٹوں کی بھی دلجوئی کرتے تھے۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ابو عمیر، تیرے پرندے نے کیا کیا ہے؟ تیرے پرندے نے کیا کیا ہے؟ وہ تجھ سے جدا ہو چکا ہے، تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس میں غور فکر کرتا رہا کہ اگر کوئی کنیت رکھے تو کنیت کیسی ہونی چاہیے، چھوٹے بچوں سے اگر خطاب کیا جائے تو خطاب کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ان کو دلجوئی کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ بات کیسی ہونی چاہیے۔ اس قسم کے میں نے 40 مسائل نکالے۔ میں سویا نہیں تو میرا وضو کیا ٹوٹتا، اس لیے عشاء والے وضو سے میں نے فجر کی اور اشراق کی نماز پڑھی۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ کھانا، رزق ہمارا وہ کس قسم کا ہے؟ جو جس شعبے سے متعلق ہے ان اصول کا خیال کوئی نہیں رکھتا، ملازم ہے، تاجر ہے یا کوئی کسبی ہے، سارے کے سارے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا میں جو میری ذمہ داری ہے میں پوری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ ذمہ داری پوری ہو رہی یا نہیں؟ کسبی بھی، تاجر بھی، ملازم بھی، اس طرح زراعت کا کام کرنے والا، کاشتکار بھی، کسان بھی، زمینوں والا، کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو میری آمدن ہے اس کا کیا حال ہے؟ یہ حلال بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر حلال ہے تو ساری حلال ہے، یا اس میں جتنی میں ڈنڈی مارتا ہوں وہ حرام ہے؟ رزق کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے باطن پہ۔ رزق کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے باطن پہ۔ جیسے انہوں نے فرمایا، پچھلے جمعے کو بھی شاید میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا اگر 1 روپیہ بھی حرام کا ہو اس کی آمدن میں تو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک آدمی کی اگر ساری آمدن ہی کیا ہو، ساری آمدن حرام ہو، تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صدقہ خیرات کیسے قبول ہوگا؟ اور پھر اس رزق حلال سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کے واقعے سے ظاہر ہوا، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ غیر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ نماز کا کیا اثر ہوگا؟ نیکی کرنے کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ باتوں شروع میں تقریباً میں نے یہی بات کہی، قرآن کی آیت پیش کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب ایمان والوں کو نصیحت کیا کریں، وعظ کیا کریں، بے شک نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو، وعظ سے فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو۔ آج ہم سن رہے ہیں اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی اندر انقلاب نہیں برپا ہوتا، کوئی دل کی کایا نہیں پلٹتی۔ وجہ یہ ہم کامل الایمان نہیں رہے، ہر لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، آمدن اور رزق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کینہ، بغض، حسد کے اعتبار سے دل ہمارے کینے سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، دل ان باتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن اعمال سے منع کیا ہے ان اعمال کے قریب بھی مت جانا۔ ہم دن رات ان اعمال کی طرف دوڑتے ہیں، تو پھر باطن پہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ وعظ کا کیا اثر ہوگا؟ درس کا کیا اثر ہوگا؟ تقریر کا کیا اثر ہوگا؟
حالانکہ یہ جو اللہ نے کلام ہمیں دیا ہے، اسی کلام کو ایک مرتبہ سنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، ایک مرتبہ سنتا، لیکن کس کی زبان سے؟ محمد عربی کی زبان سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی زبان سے، ان کے شاگردوں کی زبان سے ایک مرتبہ کوئی سنتا، اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی، دشمن ہوتا دوست بن جاتا، دشمن ہوتا دوست بن جاتا، پھر اگر وہ نفرت کرتا فدائی بن جاتا۔ کیوں؟ زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا صحابی کی تھی، یا تابعی کی تھی، یا تبع تابعی کی تھی، کہ ان کی زندگی بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق تھی، کامل ایمان بندے تھے۔ لہذا ان کی زبان سے نکلنے والی بات اور دوسرے سننے والے بھی مخلص لوگ ہوتے تھے اور حق کے متلاشی ہوتے تھے، حق کے متلاشی۔ آج ہم دنیا کے متلاشی ہیں، ہمیں دنیا چاہیے اور ہمیں دین نہیں چاہیے، ہمیں حق نہیں چاہیے۔ اس لیے جو سناتا خود اس کا اپنا فائدہ ہوتا، جو سنتا اس کے دل کے اندر جو ہے نا انقلاب برپا ہوتا۔ آج ہم سن رہے ہیں، ہمیں بالکل ہم ٹچ سے مس نہیں ہو رہے، صرف مسجد اور نماز تک ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہاں سے جب نکل جائیں باقی ہم ساری چیزوں میں آزاد ہیں، جو مرضی ہم جھوٹ بولیں، جو مرضی ہم دھوکہ دیں، جو مرضی ہم ملاوٹ کریں، جو مرضی ہم کسی کے پاؤں کاٹیں، جو مرضی ہم دل آزاری کریں، نہیں، ہمارے پاؤں سے لے کے زبان تک اور آنکھ تک، دماغ تک، ہر چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک تمہارے کانوں کے متعلق، تمہاری آنکھوں کے متعلق، زبان کے متعلق، تمہارے دل تک متعلق قیامت کے دن پوچھو گی کہ دل میں کہیں حسد تو نہیں تھا، بغض تو نہیں تھا، تکبر تو نہیں